اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز۔ سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے پہلے جو سورے کرائے گئے ہوں گے اس میں آپ نے پریکٹس کیا ہوگا۔ تو چلیے اسی امید کے ساتھ آج بھی ہم 2 سورے اس ایپیسوڈ میں لیں گے۔ اس 2 سوروں کا نام ہے سورہ کافرون اور سورہ نصر۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سورہ کافرون مکے میں نازل ہوا، اس لیے اسے مکی سورہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ٹوٹل 6 آیت ہے۔ اور جو دوسرا سورہ میں شروع کروں گی اسی ایپیسوڈ میں وہ ہے سورہ نصر، وہ مدینے میں نازل ہوا اس لیے مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ٹوٹل 3 آیت ہے۔ تو چلیے اسی امید کے ساتھ شروع کرتے ہیں سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوف لام پیش قل، یا مد کھڑا زبر یا، قل یا، الف یا زبر ای، یا پیش یو، یا ایو، ہا لام زبر حل، یا ایوہل، قل یا ایوہل۔ کیف کھڑا زبر کا، فا زیر فی، کافی، رو واپش رو، کافرو، نون زبر نا، کافرونا، قل یا ایوہل کافرون۔ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ وقف کرنے کے ٹائم اس کی نون کی جو سائن ہے اسے نہیں ادا کیا جائے گا، تو کافرون۔ ہماری سورہ کافرون کی دوسری آیت ہے لام الف مد زبر لا، الف عین زبر آ، لا آ، با پیش بو، لا آ بو، دال پیش دو، لا آ بدو، میم الف زبر ما، تا عین زبر تا، با پیش بو، تا بو، دال واپس دو، تا بدو، نون زبر نا، تعبدون، لا اعبدو ما تعبدون۔ واو زبر وا، لام الف مد زبر لا، ولا، الف نون زبر ان، تا میم پیش تم، انتم، عین کھڑا زبر آ، با زیر بی، آبی، دال واپس دو، عابدو، نون زبر نا، عابدون، میم الف مد زبر ما، الف عین زبر آ، ما آ، با پیش بو، ما آ بو، دال پیش دو، ما اعبدو، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ واو زبر وا، لام الف مد زبر لا، ولا، الف زبر آ، نون الف زبر نا، انا، عین الف زبر آ، با زیر بی، آبی، دال میم دو پیش دم، عابدم، میم الف زبر ما، عین زبر آ، ما آ، با، تا زبر بت، ما ابت، تا میم پیش تم، ما ابتتم، ولا انا عابدم ما عبدتم۔ واو زبر وا، لام الف مد زبر لا، ولا، الف نون زبر ان، تا میم پیش تم، انتم، عین کھڑا زبر آ، با زیر بی، آبی، دال واپس دو، عابدو، نون زبر نا، عابدون، میم الف مد زبر ما، الف عین زبر آ، ما آ، با پیش بو، دال پیش دو، اعبدو، ما اعبدو، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ لام زبر لا، کیف میم پیش کم، لکم، دال یا زید دی، نون پیش نو، دینو، کیف میم پیش کم، دینکم، لکم دینکم۔ واو زبر وا، لام زیر لی، ولی، یا زبر یا، ولی، لکم دینکم ولی، دال یا زید دی، نون زیر نی، دینی، لکم دینکم ولی دین۔ اس طرح سے میں نے سورہ کافرون کو پڑھا ہے۔ چلیے پھر سے ایک بار سورہ کافرون کو ایک ساتھ پڑھا جائے تاکہ یہ سورے اور اچھے سے بچے گھر میں بیٹھ کے اس کی پریکٹس کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ کافرون کو پڑھا ہے، تو چلیے اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں سورہ نصر، جس میں 3 آیت ہے اور مدنی سورہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زیر ای، دال الف زبر دا، اذا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، اذا جا آ، نون صاد زبر نس، رو لام پیش رل، نصر لام کھڑا زبر لا، نصر اللہ، ہا زیر ہی، نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، والفت، ہا پیش ہو، والفت ہو، یہاں پہ سٹاپ کروں گی، والفت، اذا جاء نصر اللہ والفتح، واو زبر وا، رو زبر رو، ورا، الف یا زبر ای، ورا ای، تا نون زبر تن، ورا ای تن، نون الف زبر نا، سین زبر سا، ناسا، ورایتن ناسا، یا دال زبر ید، خو پیش خو، ید خو، لام و پیش لو، ید خلو، نون زبر نا، ید خلونا، ورایتن ناسا ید خلونا، فا یا زر فی، دال یا زر دی، فی دی، نون لام زر نل، فی دی نل، لام کھڑا زبر لا، فی دین اللہ، ہا زیر ہی، فی دین اللہ، ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ، الف فا زبر اف، واو الف زبر وا، افوا، جیم الف دو زبر جن، افواجن، مگر ہم اسٹاپ کریں گے تو افواجہ پڑھیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فا زبر فا، سین با زبر سب، فسب، با حاضر بھی، فسب بھی، با زیر بھی، ہا میم زبر ہم، بھی ہم، دال زیر دی، بھی ہم دی، فسب بھی، بھی ہم دی، رو با زبر رب، با زیر بھی، ربی، کیب زبر کو، ربی کا، واو سین زبر وس، تا غین زبر تگ، وستگ، فا رو زیر فر، وستغفر، ہا پیش ہو، وستغفر ہو، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، الف نون زیر ان، نون زبر نا، انا، ہا الٹا پیش ہو، انہو، کیف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، انہو کانا، تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا، با الف دو زبر بن، توابن، انہو کانا توابا، یہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تو بن کے بجائے ہم نے با یوز کیا ہے، توابا۔ جیسے دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے میں نے سورہ نصر کو بھی پڑھا ہے، تو چلیے پھر سے ایک بار سورہ نصر ایک ساتھ پڑھا جائے تاکہ اس سورہ کو بھی جتنا ہو سکے اور اچھے سے اس کی ادائیگی کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ کافرون اور سورہ نصر کو اس درس میں پورا کمپلیٹ کیا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی بہت اچھے سے گھر پہ اس دونوں سوروں کی پریکٹس کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی پریکٹس کرائیں گے۔ تو چلیے مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے سنڈے مدرسہ میں۔ ہماری جو آج کی اسٹوری ہے یہ امام علی علیہ السلام کے دور سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار امام علی علیہ السلام ایک راستے سے ایک بازار سے گزر رہے تھے اور وہ عید کا دن تھا۔ امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے بچے راستے پر کھیل رہے ہیں، خوش ہیں، نئے لباس میں ہیں، آپس میں مٹھائیاں ایکسچینج کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیکھ رہے ہیں۔ ایک کونے میں ایک بچہ ڈرا سہما سا بیٹھا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام سے یہ دیکھا نہیں گیا۔ امام علی علیہ السلام اس بچے کے پاس جاتے ہیں، اسے اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو اور آپ نے کیوں نئے لباس نہیں پہنے؟ وہ بچہ روتے روتے امام علی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میرے بابا نہیں ہیں، اگر میرے بابا یعنی کہ میرے ڈیڈی، میرے والد ہوتے تو وہ بھی میرے لیے نئے کپڑے لاتے، مٹھائیاں لاتے اور میں بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلتا، لیکن افسوس کہ میرے پاپا نہیں ہیں۔ اس بات پہ امام علی علیہ السلام اس کے سر پر ہاتھ پھیراتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آج سے میں تمہارا بابا ہوں، اور پھر مولا اسے بھی نئے لباس دلاتے ہیں، اسے مٹھائیاں دلاتے ہیں اور وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب پیارے بچوں آپ مجھے کہیے کہ آپ یہ کہیں گے ہم تو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہوتے اتنے پیسے کہ ہم کسی کو لباس دلائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں آس پاس ایسا لگے کہ کوئی بچہ ہے اداس بیٹھا ہے تو ہم جا کر اس سے بات کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے پاس جو بھی چاکلیٹس ہوتی ہیں، مٹھائیاں ہوتی ہیں، ہم شیئر کر سکتے ہیں نا۔ اور ہم اپنے ممی پاپا سے بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ عید میں جب وہ ہمارے لیے لباس خریدتے ہیں تو انہیں ان بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور ان بچوں کے علاوہ ہمارے گھر میں کئی بار میڈز ہوتی ہیں، ہماری بلڈنگ میں واچ مین ہوتے ہیں، عید کے موقع پر ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم عید بہت خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، یہ بھی خوشی کے ساتھ منا سکے اور یہ بھی عید پر خوش ہو سکے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہے۔ السلام علیکم چھوٹے ناظرین۔ بچوں ہم سب لوگوں کو پیٹس بہت پسند ہوتے ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، سب بچوں کو پسند ہوتے ہیں۔ بچپن میں ہمیں بھی پسند تھے، ہمارے پاس بھی پیٹس تھے۔ وہ جو چھوٹے والے چڑیا کے جو چوزے آتے ہیں وہ ہم نے اپنے پاس رکھے تھے، ریبٹ ہوا کرتا تھا ہمارے پاس۔ تو سب لوگوں کو پسند ہوتے ہیں جانور، لیکن آپ کو پتہ ہے بچوں پیٹس رکھنے کے بھی کچھ قانون ہیں جو دین اسلام نے ہم لوگوں کے لیے بتائے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم پیٹس رکھنے پر آئیں، ہم آپ کو تھوڑا سا ایک انفارمیشن کی طرح پہ گڈ ٹو نو انفارمیشن جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ آپ کو بتانا چاہیں گے۔ انسان کو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی وہ ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہے، انسان کے استعمال کے لیے چیزیں بنی ہیں۔ فار ایگزامپل پیڑ پودے ہیں جو انسان جس میں سے پھل سبزیاں لیتے ہیں کھاتے ہیں، اس کی جو لکڑی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں فرنیچر یا گھر بنانے میں۔ جانور ہے، جانوروں میں جو شیپ ہے اس کا جو اون ہوتا ہے، جو وول نکالا جاتا ہے اس کی اسکن پہ سے، وہ انسان لیتا ہے۔ وہ شیپ اپنا وول خود نہیں استعمال کر سکتی، اس کے لیے وہ وزن ہوتا ہے، وہ وول لیتے ہیں، اس کو اون کو کپڑا بناتے ہیں، سردیوں کے کپڑے کام آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے جانور ہیں جیسے کہ ہاتھی، گھوڑا، یہ سب کیمل، یہ سب سواری میں آتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سواری کے لیے بنایا انسان کے۔ گھوڑا ایک بہترین سواری حدیثوں میں بتائی گئی ہے۔ کیمل ہم دیکھیں انسان ڈیزرٹ میں نہیں چل سکتا، جسے ہم ریگستان کہتے ہیں، ہمارا پیر دھس جائے گا، اتنی گہری اس میں مٹی ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے۔ لیکن شیپ آف ڈیزرٹ کہا گیا ہے اونٹ کو، یعنی وہ ہماری سواری کے لیے بنا گیا ہے۔ پھر کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے فوڈ چین کا حصہ بنایا، یعنی انہیں کھایا جاتا ہے، ان میں پروٹین، کولیجن اور نہ جانے کون سی چیزیں ہیں جو انسانوں کے لیے فائدے مند ہیں۔ پھر کچھ آتے ہیں بچوں پیٹس۔ تو پیٹس جو ہوتے ہیں نا، یہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ جو جانور ہوتے ہیں انہیں کھانا منع کیا گیا، ان کو جیسے گھر میں رکھنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ کوئی کتے پسند کرتا ہے رکھنا، ڈاگس، کیا آپ کو پتہ ہے بچوں کی کتا نجیس ہوتا ہے، یعنی اگر اس کا جو گیلا بال ہے یا اس کا جو تھوک ہے
وہ ٹچ ہو جائے تو نجاست پھیلتی ہے، لیکن کتا پالنا منع نہیں ہے. گھر کے باہر آپ کتا فار سیفٹی پرپزز پال سکتے ہیں. ہم تو ممبئی میں ایسی جگہ پر رہتے ہیں کڈس کہ انسان کو یہاں رہنے کی جگہ مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. کتا کہاں لا کے رکھیں گے؟ اینی وے، جو لوگ ووڈز میں رہتے ہیں، جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جو شہر سے بہت دور ہے، اندھیرا ہوتا ہے وہاں سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں گھر کے باہر آپ کتا پال سکتے ہیں. کئی لوگ اب سوچیں گے کہ ہم وہ چھوٹے والے کتے گھر میں کیوں نہیں رکھ سکتے، کتنے کیوٹ ہوتے ہیں، کتنے اچھے لگتے ہیں وہ، ہمیں پیٹس بہت پسند ہے، ہم کتا رکھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو بتا دیں بچوں، اگر آپ یوٹیوب پر جائیں اور آپ سرچ کریں، آج سائنس یہ پروف کر رہا ہے کہ کتا ویکسینیٹڈ ہو یا نہ ویکسینیٹڈ ہو، اس کے بال پر اور اس کے جو منہ میں جو تھوک ہے، جو سلائیوا ہے، اس میں ملینز آف جرمز اور بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جو انسانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. اور پھر کئی بار ایسے نیوز بھی ہم دیکھتے ہیں بچوں کی جہاں کتے نے خود اٹیک کر دیا اپنے مالک کے اوپر، اس کو مول کر دیا، اس کا ہاتھ کاٹ لیا، منہ کاٹ لیا، بچوں پر اٹیک کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جانوروں کا خالق ہے، یہ ان کی فطرت سے واقف ہے، انسان نہیں ہے. انسان کو وہ کیوٹ لگتے ہیں، لیکن کتا کب بھڑک جائے، اس کے اندر کون سے چینجز ہو رہے ہیں جو وہ غصے میں آ جائے، یہ ہم اس سے واقف نہیں ہوتے. اور یہی ریزن ہے کہ کتے کو گھر کے اندر پالنا، اپنے بستر پر بٹھانا، گود میں اٹھا کے منہ لگانا، یہ ساری چیزیں منع کی گئی ہیں. البتہ سوکھا کتا جو ہوتا ہے، ڈرائی، اسے آپ پیٹ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں، اسٹرینجرز کے ڈاگس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، بیکاز وی نیور نو کہ وہ اگریسو ہے یا نہیں. بات کریں بلی پالنے کی، خرگوش پالنے کی، یہ سب بھی بہت کیوٹ اینیملز ہوتے ہیں. تو جو بلی ہے، خرگوش ہے، انہیں پالنا الاؤڈ ہے، یہ حرام جانور نہیں ہے، لیکن ان کا جو پیشاب اور پیخانہ ہے یہ نجس ہوتا ہے. تو اگر آپ گھر میں طہارت مینٹین کر سکتے ہیں کہ ان کے پیشاب پیخانے سے نماز میں یا ہماری دوسری عبادتوں میں خلل نہ پڑے، تو یہ جانور کو بھی آپ پال سکتے ہیں. اب ثواب جن جانوروں کو پالنے کا بتایا گیا ہے وہ ہے، ایک ہے روسٹر، یعنی جو مرغا ہوتا ہے نا، اس کو پالنے کا ثواب بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو صبح کا جو فجر کا وقت ہوتا ہے نا، یہ لوگ پہلی بات تو دن بھر عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کی جو آوازیں ہوتی ہیں نا، یہ عبادت ہوتی ہے. سیکنڈلی، یہ جو جانور ہیں یہ بانگ دیتے ہیں جو صبح کے وقت، اس کو اذان سے جوڑا گیا ہے کہ ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے نا کہ مرغا اذان دے رہا ہے، وہ صحیح ہے، یہ حدیث کے جملے ہیں کہ یہ جو صبح میں جو یہ کرتا ہے، یہ اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے وقت بلاتا ہے، اور اسی لیے اسے پالنا ثواب ہے. پھر جو بکری کا بچہ ہوتا ہے اسے بھی پالنا ثواب بتایا گیا ہے. لیکن اب آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتائیں بچوں، یہ تو ہو گئی پیٹس کی بات. جانوروں کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی بھی جانور کو بے مطلب مارنا، ستانا، ٹارچر کرنا، اوپر سے آپ نے ہائٹ سے پھینک دیا، آگ میں پھینک دیا، اس کو پتھر مارا، وہ بیچارہ بیٹھا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے، آپ نے اس کو پتھر مار دیا، ان ساری چیزوں کی بہت زیادہ ممانعت ہے، گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک عورت کو صرف اسی لیے عذاب ہوا کیونکہ اس نے ایک بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا جہاں اس بلی کو پانی بھی نہیں ملا، اور وہ پیاس سے وہ مر گئی تھی. اور یہ بات اللہ کو بالکل پسند نہیں آئی کہ اس نے اس بلی کو ایسے ٹارچر کیا. کسی بھی جانور کو بے مطلب مارنا، ستانا، ٹارچر کرنا گناہ میں شمار ہوتا ہے. یہ رہی ہمارے اینیملز کی بات. تو اگر اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کون سے اینیملز آپ رکھ سکتے ہیں، کون سے اینیملز آپ نہیں رکھ سکتے، اور کس طرح سے آپ کو انہیں مینٹین کرنا ہے، تو یو آر گڈ ٹو گو. پھر آپ وہ پیٹس رکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارا دین اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. یہ تھا ہمارا پیٹس کے اوپر ایک چھوٹا سا آپ کے لیے انفارمیشن. ہم دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ. السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ قیامت کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں. سورہ قیامت قرآن کا 75 سورہ ہے، اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا. اس سورہ میں ٹوٹل 40 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ آپ کو قرآن کے 29 پارے میں ملے گا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1، لا اقسم بیوم القیامہ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں. تو پہلی آیت میں خداوند عالم روز قیامت یعنی ڈے آف ججمنٹ کی قسم کھاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ خداوند عالم ہر کسی چیز کی قسم نہیں کھاتا ہے. جب خداوند عالم کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے یعنی وہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے. آیت نمبر 2، ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور برائیوں پر ملامت کرنے والی نفس کی قسم کھاتا ہوں. تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہوئے. نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟
جب ہم کوئی گناہ انجام کرتے ہیں، جب وہ کوئی گندا یا برا کام کرتے ہیں، تب ہمیں من میں ایک گلٹ ہوتا ہے، ایک ایسا برا فیل ہوتا ہے یا ریگریٹ ہوتا ہے، اس فیلنگ کو لوامہ کہتے ہیں۔ تو خداوند عالم اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ نفس لوامہ کی قسم کھا کر کہتا ہے، یعنی اس فیلنگ کی قسم کھا کر کہتا ہے۔ آیت نمبر 3، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، کیا یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ تو آیت نمبر 3 میں اللہ ہم سے کوشچن کرتا ہے کہ کیا انسان یہ سوچتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ جب انسان ایک بار مر جائے گا پھر خداوند عالم ہمیں پھر سے اٹھا نہیں سکتا، پھر سے ہمیں جمع نہیں کر سکتا، پھر سے ہمیں بنا نہیں سکتا؟ تو اللہ ایک کوشچن کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو اللہ میں بلیو نہیں کرتے، جو قیامت میں بلیو نہیں کرتا، اور جو اللہ کی پاورز اینڈ پوٹینشیل میں بلیو نہیں کرتا۔ آیت نمبر 4، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم اس بات پر قادر ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور تک درست کر سکے۔ تو آیت نمبر 4 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ اللہ انہیں پھر سے بنا سکتا ہے یا نہیں، کیا وہ انسان کو پھر سے کھڑا کر پائے گا، جم کر پائے گا، تو اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ انسان کی انگلیوں کی پور تک، یعنی ٹپ آف دا فنگر ٹپ تک اللہ ہمیں پھر سے ویسا ہی کریٹ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 5، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ برائی کرتا چلا جائے اور وہ ڈے آف ججمنٹ کو ڈینائی کرے، اور ہر وہ چیز کو ڈینائی کرے جسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور جسے انبیاء کے ذریعے ہمیں پریچ کیا ہے۔ آیت نمبر 6، یسألو ایان یوم القیامہ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت آنے والی ہے؟ تو آیت نمبر 6 میں اللہ کہتا ہے کہ جو ڈس بلیورز ہے، جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا سچ میں قیامت آنے والی ہے؟ یعنی وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، اور دنیا میں اس ڈینائل کے ذریعے سے وہ سارے کام انجام دیتے ہیں جو اللہ نے منع کیا ہے، اور سارے گناہ انجام کرتے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 7، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تو جب آنکھیں چکا چوندھ ہو جائے گی۔ تو اللہ آیت نمبر 7 میں کہہ رہا ہے کہ جب وہ انسان مر جائے گا اور جب روز قیامت کو دیکھے گا اور جب تمام عذاب کو دیکھے گا، تب اس کی آنکھیں ڈر سے چکا چوندھ ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی کہ اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اور کون سے عذاب میں وہ مبتلا ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 8، وَخَسَفَ الْقَمَرُ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور چاند کو گرہن لگ جائے گا۔ تو آیت نمبر 8 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن چاند کو گرہن لگ جائے گا، یعنی وہ دن ہوگا جب چاند کی، مون کی تمام روشنی، تمام برائٹنس ڈل ہو جائے گی اور مون ایک دم ڈارک ہو جائے گا۔ آیت نمبر 9، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور یہ چاند سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ تو آیت نمبر 9 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت والے دن چاند اور سورج اکٹھا ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، اور ساری روشنی ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 10، یقول الانسان یومئذ این المفر۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اس دن انسان کہے گا کہ اب بھاگنے کا راستہ کدھر ہے۔ تو آیت نمبر 10 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں سے اس چیز کو اسکیپ کر سکتے، کہ روز قیامت کے دن ہم کہاں سے بھاگے اور یہ تمام عذاب سے ہم بچ سکے، بٹ اس دن اس چیز سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور انسان کہیں بھی نہیں بھاگ سکے گا۔ تو بچوں، ہم اس سورے سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ان سوروں کو پڑھ رہے ہیں، جب اس میننگ کو جان رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے برے کام کی طرف ہم غور کریں، اچھے کام کو انجام دیں اور اللہ میں بھروسہ کریں، اور جو آیتیں ہمیں کہہ رہی ہے اس پہ بھروسہ کریں، تو ہم آخرت میں بہت آرام سے ہوں گے اور عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔